अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची में MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक किस्म का इत्तेहाद हुआ है, उसने शहरी सिंध में हलचल मचा दी है। और अब ये तमाम मुबस्सिरीन का ये इत्तेफाक है कि सिंध का जो सियासी जोग्राफिया है वो तब्दील होने वाला है। इसकी पहले से तवक्को नहीं थी। और जहाँ तक ये जो मुलाकात हुई है MQM के वफद की नवाज शरीफ साहब से मॉडल टाउन में, उसमें MQM की तरफ से फ़ारूक सत्तार शरीक हुए, मुस्तफ़ा कमाल शरीक हुए और खालिद शरीक हुए। तो ये जो मुलाकात थी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बाद में मालूम हुआ कि ये इनके दरमियान मुफ़ाहमत पहले ही हो चुकी थी, कुछ टेलीफोनिक ज़राए से या राब्तों के दूसरे ज़राए से, जिनका इल्म नहीं हो सका मीडिया को, क्योंकि ये सीगा राज में रखा गया था सारे का सारा मामला। जिसके बाद फिर ये मुलाकात जो थी, इस मुलाकात में सिर्फ रस्मी तौर पर इत्तेफाक राय किया गया कि कराची की और शहरी सिंध के मसाइल हल करने के लिए और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी। अब इसमें हलचल कैसे है? पहले तो आप देखिए कि कराची का जो नक्शा है वो क्या है। कराची में इस वक्त जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है अल्ताफ़ हुसैन की MQM लंदन का। और वो लंदन में है, पाकिस्तान में सियासत वो कर नहीं सकते, उनकी तकरीर नहीं दिखाई जा सकती, वो जलसों में टेलीफोन खिताब नहीं कर सकते। लेकिन उनका असर इतना गहरा है कि उनके हुक्म पर जब ये कहा जाता है अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से कि आपने इलेक्शन का बाइकाट करना है, तो जब से अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें कराची का टर्न आउट रिकॉर्ड हद तक लो रहा है। इतना कम टर्न आउट कि आम हालात में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन हुए ही नहीं, अवाम ने शिरकत की ही नहीं। सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में जो मेयर कराची के लिए लड़े गए, उनमें अवाम की कुछ शिरकत नज़र आई। तो ये जो MQM पाकिस्तान है, ये उस बचे खुचे वोट बैंक पर गुजारा करती आ रही है जो अल्ताफ़ हुसैन की बाइकाट की अपील को कुछ ज़्यादा तवज्जो से उसको अहमियत नहीं देता रहा। लेकिन ये ज़ाहिर है बहुत थोड़ा तबका था। अब जो मुस्लिम लीग के साथ इनका इत्तेहाद हुआ है, उसके बाद कराची की नफसियाती फ़ज़ा में एक तब्दीली देखने में आएगी। और वो ये होगी कि जो लोग MQM के हामी रहे, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन को लीडर मानते हैं या नहीं मानते, जो भी है, उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमें कराची के इसी सेटअप पर गुजारा करना पड़ेगा। तो कराची के ये जो वोटर है जो MQM का हामी है, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन का है, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन का नहीं है, वैसे तो सारा वोटर अल्ताफ़ हुसैन ही का हामी है। बहुत थोड़े लोग होंगे जो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत से अदम इत्तेफाक करते हों। उनकी सोच ये है कि अल्ताफ़ हुसैन गद्दार नहीं है, उसने जज्बात में आकर एक तकरीर कर दी, लेकिन वो गद्दार नहीं है। वो एक जादू है अल्ताफ़ हुसैन का जो अभी तक चल रहा है। लेकिन अब जो नया नक्शा बना है, इसमें कराची के वोटर को ये एहसास होगा कि अब हमें इसी नए सेटअप में रहना है जो अब नज़र आ रहा है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि MQM का जो वोटर है एक बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी मैं नहीं कह सकता, हो सकता है मेजॉरिटी में आ जाए, हो सकता है 50% से कम रह जाए, लेकिन ये है कि वो कौमी सियासत में हिस्सादारी इख्तियार करेगा। माजी की तरह सियासत से, कौमी सियासत से लातल्लुक़ी ज़ाहिर नहीं करेगा। इस तरह गोया कि कराची की हद तक एक बड़ा मस्बत नतीजा इस इत्तेहाद का निकल सकता है। अच्छा, कराची में मुस्लिम लीग नून कराची और पूरे शहरी सिंध में, हैदराबाद में, टंडो आदम में, सखर में, रोहड़ी में और मीरपुर ख़ास में, जितने भी शहरी मराकज़ हैं सिंध के, अर्बन सिंध जिसको कहा जाता है, जिस पर हमारे सिंध के जो भाई हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि शहरी सिंध क्या होता है और देही सिंध क्या होता है। ये हर जगह होता है। पंजाब में भी एक पूरा ज़माना था जब शहरी पंजाब का वोट राइट की तरफ था, ज़्यादा रुझान उसका, और देहाती पंजाब था उसका रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ था। और चूँकि माजी में 70% आबादी पंजाब की देही थी, इसलिए पीपल्स पार्टी यहाँ की सियासत में गालिब रही। और जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ती गई, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम होता गया। शहर में आकर सोच के ज़ाविये बहरहाल बदल जाते हैं, अखबारात होते हैं। अब तो खैर मीडिया गाँव तक भी फैल गया है, अब ज़माना काफ़ी तब्दील हो गया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सिंध के जितने भी शहरी मराकज़ हैं, हर जगह और बाज़ मुकामात पर देही इलाकों में भी मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद रहा है शुरू से और अब भी है। लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं था कि कोई सीट जीत सके, सिवाय कराची के, जहाँ कभी 1-2 सीटें जीतने की उससे उम्मीद हो भी जाती थी और वो जीत भी जाती थी। लेकिन बाकी सिंध में
मुस्लिम लीग नून किसी भी जगह अपने तौर पर कोई सीट, चाहे कौमी असम्बली की हो चाहे सूबाई असम्बली की हो, वो नहीं जीत सकती थी। लेकिन अब ये जो MQM के साथ इत्तेहाद हुआ है और जिसमें ज़ाहिर है कि MQM सीनियर फरीक होगा सिंध की हद तक। वफाक में तो बेशक मुस्लिम लीग मेजर पार्टनर है, लेकिन सिंध में बालादस्ती MQM की होगी और मुस्लिम लीग नून को अपने जुस्से के मुताबिक उसको हिस्सा मिलेगा और वो कम होगा, लेकिन वो फिर भी इतना होगा कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा तादाद में सीटें पहले कभी नहीं जीती होगी। और ज़्यादा तादाद से मुराद ये नहीं कि वो 25 सीटें जीत जाएगी, मतलब ये है कि कराची में अगर वो 3 सीटें भी जीत जाती है, हैदराबाद में, सखर, दूसरे इलाकों में उसको 2-4 कौमी असम्बली की, 2-4 सूबाई असम्बली की सीटें मिल जाती हैं, तो ये एक उसकी बड़ी कामयाबी होगी। और उसका मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा ये होगा कि वो उसका जो एक तशख़्ख़ुस बना दिया गया है या बन गया है, ख़ुद मुस्लिम लीग ने भी बनाया है और मुखालफों ने भी बनाया है, वो ये है कि ये सिर्फ़ पंजाब की पार्टी है। उस तासर को ज़ग पहुँचेगी, क्योंकि इस मरतबा मुस्लिम लीग नून चारों सूबों में माकूल नुमाइंदगी हासिल करने वाली है। ये ख़बर मैं आपको दे चुका हूँ कि बलूचिस्तान की जो मेजर शख्सियात हैं वो तकरीबन तमाम की तमाम मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाली हैं। अनकरीब अगले दिनों में जब नवाज शरीफ साहब के दौरे शुरू हो गए तो ये लोग मुस्लिम लीग नून में आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर असूली बहस जो है वो तो हम नहीं करते, इसलिए कि ये बेज़मीर किस्म के लोग, मफाद परस्त किस्म के लोग, चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोग मुल्क और कौम से मुखलस नहीं हो सकते, वो एक अलग बहस है। प्रैक्टिकल बात जो हम कर रहे हैं कि वो ये है कि बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी होगी, पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी होगी, पख्तूनख्वा में उसकी नुमाइंदगी जो माजी की रही है उससे कुछ ज़्यादा उससे हासिल होने की तवक्को है, और सिंध में वो उसकी नुमाइंदगी सिफर रही है, तो सिंध में भी उसकी नुमाइंदगी का सामान असबाब पैदा हो गए हैं। और उसका MQM को फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो कौमी धारे में वापस आ जाएगी। एक अजनबीयत के खौल ने MQM को ही नहीं, सिंध की शहरी आबादी को भी अपनी लपेट में ले रखा था, और इस खौल को ज़क पहुंची तब जब बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने माकूल नुमाइंदगी हासिल की। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर अपना मेयर बनवाने में कामयाब रही और जमात इस्लामी चंद सीटों के साथ पीछे रह गई। लेकिन इन दो जमातों की वजह से कराची के गिर्द छाए हुए अजनबीयत और तन्हाई के साए उनको तोड़ने में मदद मिली। तो अब ये जो दो जमाती इत्तेहाद कायम हुआ है, उसके नतीजे में कराची की शहरी आबादी मुल्की सियासत में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है और जिसको हम कौमी धारा भी कह सकते हैं, उसमें कराची की महाजर आबादी जो पिछले 20 साल से एक एहसास तन्हाई और एहसास महरूमी में मुब्तला थी, वो वापस आ जाएगी और उसका फ़ायदा ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी होगा, कराची को भी होगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा बहरहाल इसको अगर गिनती, वोटों की गिनती में कहें तो MQM को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी 14 सीटें पिछली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने छीन कर इसराइल को दे दी थी। तो इसराइल ने उसी बुनियाद पर दावा किया था कि वो कराची का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बल्दियाती इंतखाबात में भी आपने देख लिया जो मेयर के लिए हुए, और हालिया ज़मीनी इंतखाबात में भी आपने देख लिया कि इसराइल का ना तो कोई वोटर था ना कोई वर्कर था, और उसके कैंप जो थे वो खाली पड़े रहे, और वो भी दिन के 12, 1, 2, 3 बजे के दरमियान वो सारे उखाड़ कर ले गए। तो ये हालत है। अच्छा, कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM ये दो जमाती इत्तेहाद हो गया। अब तीसरी तरफ होगी पीपल्स पार्टी। कराची के जो एक आउटर रिंग हैं वो और कुछ पुरानी आबादियाँ, उनमें पीपल्स पार्टी का वोट बैंक हमेशा से मौजूद रहा है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। पिछली मरतबा लियारी से बिलावल भुट्टो शिकस्त खा गए थे, वो अरेंज्ड शिकस्त थी, वरना पीपल्स पार्टी का वो गढ़ है इलाका। और अंदरून शहर, यानी जो अंदरून शहर का लफ्ज़ मैंने लाहौर के तनाज़र में बोल दिया, जहाँ कहना चाहिए था कि जो कराची का महाजिर एरिया है, जो आज से 15-20 साल पहले तक कराची के 75% आबादी और रकबे पर मुश्तमिल था, अब वो 50% रह गया है, क्योंकि इर्द गिर्द पख्तून भाइयों की बहुत बड़ी आबादियाँ कायम हो गई हैं। सिंधी आबादी अंदरून सिंध से या रूरल सिंध से कराची माइग्रेट की है, बलोची आए हैं और कुछ और लोग भी आए हैं। तो अब महाजर अक्सरियत नहीं रहे। उर्दू बोलने वाली जो कम्यूनिटी है वो अगर अक्सरियत
ہم یہ کہیں کہ 50% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو ظاہر ہے یہ اکثریت نہیں رہی۔ سب سے بڑا گروہ کمیونٹی وائز سب سے بڑی کمیونٹی یہی اردو اسپیکنگ یہ ہے، لیکن وہ اب اکثریت بھی نہیں رہی۔ تو وہاں تیسری قوت جو ہے وہ جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کے لیے بظاہر کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے جو اپنے حلقے ہیں جہاں ان کے مضبوط ووٹ بینک موجود ہیں، اگر وہ ان کو اپنی موبلائز کرے اور اپنی طرف کھینچے تو وہ کراچی میں پیپلز پارٹی اور MQM مسلم لیگ اتحاد کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اس نے ایک غلطی کی ہے، بلدیاتی انتخابات اس نے تنے تنہا لڑے اور جیتے۔ میں تو جیتا ہی کہوں گا، اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی سے کچھ اضافی سیٹیں حاصل کی، اس لیے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر ان لوگوں کا غلبہ تھا جو جماعت اسلامی کو کراچی میں بالادست نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو بھی ان کی وجوہات ہوں گی اس کی وجہ سے۔ اب وہ چیز نہیں رہی، تو یہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات جماعت اسلامی نے اپنی زور پر جیتے، لیکن جب میئر کا الیکشن ہوا تو اس نے بالکل ایک غلط چال چلی اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد کیا۔ حالانکہ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ میئر شپ پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جماعت اسلامی کو نہیں ملے گا، لیکن جماعت اسلامی نے مفت کی بدنامی کمائی اسرائیل سے اتحاد کر کے۔ اب یہ جو حالیہ 5 سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ان میں جماعت نے 1 سیٹ جیتی ہے ناظم کی اور 2 سیٹیں جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے۔ ان انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں جماعت اسلامی نے پھر اسرائیل سے اتحاد کیا، حالانکہ وہ نہ کرتی تب بھی اس نے 1 سیٹ جیت لینی تھی جو اس نے جیتی ہے۔ یہ مفت کی بدنامی اس نے کمائی ہے، اور یہ غلطی اس سے امید کرنی چاہیے کہ اگلے الیکشن میں وہ نہیں کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ سراج الحق صاحب کا دباؤ ہے کہ عمران خان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، PTI کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے۔ کراچی میں PTI کا کوئی وجود نہیں ہے عوامی سطح پر، تو یہ چند ہزار یا چند 100 ووٹوں کے لیے اگر جماعت اسلامی اسرائیل سے اتحاد کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا نقصان ہو جائے۔ اور جتنی سیٹیں اس نے جیتنی ہیں، جتنے ووٹ اس نے لینے ہیں، وہ تو لینے ہی لینے ہیں، اسے اس اتحاد گناہ بے لذت سے بچنا ہوگا۔ لیکن یہ ظاہر ہے ہماری رائے، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور فیصلے میں دخیل ہے اپنے سراج الحق صاحب، وہ ان کا رجحان آپ جانتے ہیں کس طرف ہے۔ تو اس میں اب پیپلز پارٹی کے لیے کیا پہلو ہے؟ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو رورل سندھ ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کی بالادستی کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک JUI اور GDA کے ساتھ مسلم لیگ نون اور MQM کا اتحاد نہیں بنتا۔ لیکن اب لگتا ہے کہ یہ اتحاد شاید نہ بنے، کیونکہ نواز شریف صاحب زرداری سے لڑائی نہیں چاہتے۔ تو ان کی جو اب کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ شہری سندھ میں MQM کے ساتھ اتحاد کر کے باقی مزید اتحاد اندرون سندھ نہ کیا جائے، کیونکہ اندرون سندھ اتحاد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پیپلز پارٹی کو سندھ سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور جس سے ظاہر ہے تلخی بڑھے گی۔ اور یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، انفارمیشن نہیں ہے، کہ وہ اتحاد جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ JUI بھی شامل ہوگی، GDA بھی شامل ہوگا، اور سندھ کی قوم پرست پارٹیاں بھی شامل ہوگی، اور مسلم لیگ نون بھی اس میں شامل ہوگی، اور MQM بھی شامل ہوگی، وہ اتحاد شاید نہ بنے۔ تو رورل سندھ کی حد تک تو معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے محفوظ نظر آتا ہے۔ شہری علاقوں میں اس کی چند سیٹیں لازمی طور پر ادھر ادھر ہونا ہے، جو اس اتحاد کے نتیجے میں لازمی بات ہے، کیونکہ سندھ کے شہری سندھ کے کئی حلقے ایسے ہیں، بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کی برتری 10 15 20 ہزار سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اور وہاں اگر یہ مسلم لیگ نون اور MQM کا اتحاد ایک حکمت عملی کے ساتھ چلتا ہے تو ان سیٹوں پر پیپلز پارٹی ہار جائے گی، اور قومی اسمبلی میں اس کی نمائندگی مزید کم ہو جائے گی، جس کا ازالہ وہ جنوبی پنجاب میں کرنا چاہیں گے PTI کے ووٹر کو ساتھ ملا کر۔ یہ یاد رکھیے کہ پیپلز پارٹی اور PTI کا جو سیاسی اتحاد ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، PTI کو تو سرے سے ہی کوئی فائدہ نہیں، اور پیپلز پارٹی بھی کوئی قابل ذکر فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکے گی۔ اگر اس نے جیتنا ہے تو اس کو جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین کی پارٹی سے، جہانگیر ترین کی پارٹی وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا، اور یہ الائنس ممکن ہے، اس میں کوئی بدنامی بھی نہیں ہے۔ PTI کے ساتھ ملے گی تو بڑی بدنامی ہوگی پیپلز پارٹی کی بھی، اور اس میں PTI کو کچھ نہیں ملنا، پیپلز پارٹی کو بھی معمولی سا فائدہ ہوگا۔
جبکہ جہانگیر ترین کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحاد کر کے جنوبی پنجاب میں کچھ نہ کچھ پوزیشن حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بڑی پوزیشن تو اس کے دائرۂ امکان سے باہر ہے، وہ تو اس کو بھول جائے، بلکہ وہ بھول چکی ہے۔ آصف زرداری صاحب کو اس حقیقت کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ شکوہ کناں ہے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا ہے۔ دراصل جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا تو جنرل فیض نے آصف زرداری کو استعمال کیا تھا، اور اس کا ذکر میں نے اپنے ولاگز میں کیا تھا کہ زرداری صاحب سے کچھ وعدے کیے گئے ہیں۔ ان میں سر فہرست وعدہ یہ تھا کہ صدر آپ ہوں گے، اور باقی جو معاملات تھے وہ بھی تھے، لیکن پھر وہ وعدے سے مکر گئے اور پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک سیاسی تعاون بنانا پڑا، جو بعد میں آخری سال میں جا کر ایک الائنس میں بدل گیا۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا الائنس تھا، جس نے مل کر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کا تختہ الٹا۔ تو اب زرداری صاحب یہ ایک تو ان کو یہ احساس بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا، اور دوسرا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی۔ میئر کے الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی، اب کھڑی نہیں ہوگی۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور کے پیچھے بھی نہیں کھڑی ہوگی۔ تو یہ سندھ میں ان کو اپنا مارکا خود لڑنا پڑے گا، اور جنوبی پنجاب میں بھی اپنے راستے خود نکالنا پڑیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جو پیپلز پارٹی کے لیے خاصے مایوس کن ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب مشتعل بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، ناراض بھی ہے۔ انہوں نے اپنی ناراضگی پرسوں یہ کہہ کر ظاہر کی کہ ہم لاہور کا وزیر اعظم منتخب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہی بیان ہے جو آصف زرداری نے تقریباً 10 دن پہلے دیا تھا، اور اسی کو اس نے نواز شریف کا نام کاٹ کر اس کی جگہ لاہور کا وزیر اعظم رکھا ہے۔ بیان وہی ہے جو زرداری صاحب نے دیا تھا، لیکن ظاہر ہے اب پبلک، میڈیا اور سیاسی حلقے سب جانتے ہیں کہ ماضی میں جب زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نہ تو چیئرمین سینٹ ان کا بننے دوں گا، نہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے دوں گا، تو اس وقت اس دعوے میں دم تھا، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اور تھا۔ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت تھی، زرداری کی قوت نہیں تھی۔ زرداری کا چہرہ استعمال کیا گیا، اور زرداری کی محنت استعمال کی گئی، جو ان کے ذمہ لگائی گئی ڈیوٹی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو یہ کچھ ملے گا، وہ کچھ نہیں ملا۔ تو بہرحال وہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس وقت انہوں نے جو دعویٰ کیا، بلکہ 2 دعوے کیے، وہ دونوں ہی پورے ہو گئے کہ نہ تو میں، کیونکہ مرکز کا مسئلہ تو سب کو نظر آ گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ تل گئے ہیں کہ نواز شریف کو جیتنے نہیں دینا۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، ثاقب نثار کی عدالت نے، نیب نے بھی کیا، اور سب نے کیا، اور پتہ تھا سب کو کہ مرکز میں کسی بھی صورت مسلم لیگ نون کو ایک خاص تعداد سے زیادہ سیٹوں پر جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے پھر آپ نے دیکھا 100 طرح کے پاپڑ بیلے گئے، اور پھر آخر میں RT سسٹم بھی بٹھایا گیا۔ لیکن اب جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، پہلے زرداری صاحب نے کیا اور پھر بلاول صاحب نے کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سوائے غصے کے اظہار کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ اس قسم کی بڑک ہے کہ میں پھٹے اکھیڑ دوں گا، اس طرح کی جو پنجابی میں ایک وہ دھمکی ہوتی ہے نا، کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ اس طرح کی دھمکی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے وہ نہیں ہے جن کی طاقت کے بل پر ہم اس طرح کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک غصہ انہوں نے نکالنا ہے۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غصہ زرداری صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ قہر درویش بر جانے درویش، کو اس طرح کا معاملہ ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ زرداری صاحب سیانے آدمی ہیں، بلاول صاحب اتنے سیانے نہیں ہیں جتنے کہ زرداری صاحب ہیں۔ زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہونا ہے اب تو ہونا ہے، تو اس ہونے میں اپنی ساکھ بچانے کی فکر کی جائے، اپنی سندھ کی سیٹیں بچانے کی فکر کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ بڑکیں نہ ماری جائیں، کیونکہ بڑکیں جب تکرار کے ساتھ ماری جائیں گی تو کل کو جب حالات اس کے برعکس نتیجہ خیز ہوں گے، وہ برعکس برآمد ہوں گے، تو پھر یہ بڑکیں جو ہیں یہ ایک تانا بن جائیں گی۔ تو چنانچہ میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی یہ جو گرمائش ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے جذبات میں، یہ کچھ سکون میں بدل جائے گی، اور انتخابی مہم جو ہے وہ اتنے زیادہ شر و فساد، اشتعال وغیرہ سے بچی رہے گی۔ اچھا، اب مسلم لیگ نون کا جیتنا یقینی ہے، ظاہر مرکز میں انہوں نے حکومت بنانی ہے، اور میں نے کل بتایا تھا، اور اس مزید بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ سادہ اکثریت تو انہوں نے یقینی طور پر لے جانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب ان کی کوشش ہوگی 2/3 اکثریت کی، جو مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی۔
وہ MQM کو ساتھ ملا کر بھی 2/3 اکثریت نہیں ملے گی۔ ان کو 2/3 اکثریت لینے کے لیے یا تو مولانا سے الائنس کرنا پڑے گا، مولانا فضل الرحمان سے اور کچھ دوسری جماعتوں سے، چاہے وہ انتخابی الائنس ہو چاہے وہ بعد از الیکشن الائنس ہو، اس کے بغیر 2/3 اکثریت ملنا خاصا زور طلب کام ہے، جو شاید ابھی تک تو نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے 1-2 مہینے میں فضا کا رخ اتنا بدل جائے کہ وہ مسلم لیگ جو ہے وہ 2/3 اکثریت کا ہدف حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اس وقت یہ ہے کہ سادہ اکثریت ان کی پکی ہے اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر یہ قریب 2/3 اکثریت لے جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ الائنس انتخابات کے بعد ہوتا ہے یا انتخابات سے پہلے۔ میری رائے یہ ہے، میری اپنا خیال ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، میں کسی پارٹی کو مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اپنی رائے ظاہر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور میری رائے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پختونخوا میں ان کو انتخابی الائنس قائم کرنا پڑے گا اور ان کی سینیارٹی ماننا پڑے گی، جس طرح انہوں نے کراچی میں MQM کی سینیارٹی ماننی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کراچی کی مثلا 16 سیٹوں پر یہ ان کا اتحاد کھڑا کرتا ہے امیدوار، اور مسلم لیگ کہے کہ 10 سیٹوں پر ہمارے امیدوار ہوں گے، 6 پر آپ ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے زیادہ سیٹوں پر MQM کے امیدوار ہوں گے، کم سیٹوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ اسی طرح ان کو پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی سینیارٹی ماننی پڑے گی۔ تو ناظرین، یہ ہے سندھ کی صورتحال، اس نے نقشہ بدل دیا ہے اور یہ نقشہ مزید بدلنے جا رہا ہے۔ نواز شریف کی پاکستان آمد کے بعد سیاسی منظر ایک دم اس کی شکل بدلی، اس کے رنگ تبدیل ہوئے، کچھ رنگ جو مدھم تھے وہ شوخ ہو گئے، جو شوخ تھے وہ مدھم ہو گئے۔ عمران خان کا کوئی اس میں قصہ نہیں ہے، وہ سازش کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس MQM اور مسلم لیگ نون کے الائنس سے یہ جو شوخ رنگ ہوئے ہیں مدھم سے، وہ مزید شوخ ہو جائیں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ اور یہ ایک ذہن میں رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ دور کراچی میں واپس اب نہیں آ سکتا۔ وہ چہرے بھی بہت سارے چلے گئے، جو الطاف حسین کے راز کا ڈنکا بجاتا تھا، وہ دور اب واپس نہیں آ سکتا۔ وہ بوری بند لاشیں، وہ اغوا برائے تاوان، وہ گن پوائنٹ پر لوگوں کو یرغمال بنانا اور گھروں میں پرچیاں پھینکنا کہ اگر مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تو لاش ملے گی، گولیاں چلانا، لوگوں کو زخمی کرنا اور ایک گینگ بن کر علاقے میں خوف و ہراس قائم کرنا، وہ چیز جھڑ گئی ہے۔ اور اس چیز کے بہت سارے ذمہ دار اب MQM میں موجود ہی نہیں ہیں۔ کچھ وفات پا گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ لندن بھاگ گئے، کچھ جنوبی افریقہ بھاگ گئے، اور جو جنوبی افریقہ بھاگے ان میں سے بھی کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اب یہ جو مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار، یہ جو 2 چہرے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ماضی کتنا ہی قابل اعتراض کیوں نہ رہو، لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سیکشن تھا اس میں فاروق ستار تو بالکل شریک نہیں تھے، اور مصطفیٰ کمال بھی بہت جلدی اس سے باہر آ گئے تھے۔ باقی الزامات، اعتراضات ان پر اپنی جگہ، لیکن وہ الزامات اور اعتراضات ایسے ہیں جو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت پر ہیں، اور ان سے زیادہ قابل اعتراض کردار تو باپ پارٹی کا ہے، اور وہ باپ پارٹی پوری کی پوری جماعت مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہی ہے۔ اگر اس کا شامل ہونا نظریہ ضرورت کے مطابق ہے تو یہ یہاں بھی نظریہ ضرورت کی جو رعایت ہے وہ MQM کو ملنی چاہیے۔ اس بہانے کراچی کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر مثبت اور تعمیری دور کا آغاز ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ کراچی کی سیاست میں یہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور جماعت اسلامی چاروں اپنا اپنا کردار ادا کریں گی۔ کراچی میں فی الوقت کوئی 5ویں قوت موجود نہیں ہے، حالانکہ وہاں مولانا فضل الرحمان کے لاکھوں ووٹر ہیں، لیکن وہ انتخابی قوت نہیں بن سکتے۔ اسی طرح تحریک لبیک کے بھی لاکھوں ووٹر ہیں، لیکن وہ بھی انتخابی قوت نہیں بن سکتے۔ پچھلے بلدیاتی انتخابات میں ہم یہ ماجرا دیکھ چکے ہیں۔ تو ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔